زمین و زماں تمہارے لیے، مکین مکہ تمہارے لیے، بے شک چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بے شک، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کیا بات ہے، بدن میں ہے ذات تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے۔ بے شک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر کوئی مجھے دوست بنانا چاہتا ہے تو آپ کی فرما برداری اتباع کرے، بے شک، آپ کی فرما برداری اتباع کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سال بھر نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، اور دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو عبادت کوئی کام کی نہیں ہے، عبادت کوئی کام کی نہیں ہے۔ دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو عبادت کام کی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا کو دوست بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری محبوب کی اتباع فرما برداری کرو، کہ رسول کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بخشنے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جس حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی، بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی بیوی سے، اس کی بچے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو تب تک اس کی ایمان کامل نہیں ہے۔ بے شک، اس کے دل میں اگر اس کی بیوی، بچے، ماں باپ، دنیاوی جان سب چیز سے اگر میں عزیز ہو تو اس کی ایمان جو ہے کامیاب ہے، کامل ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں کعبہ شریف میں، جب بیت اللہ شریف کے طواف کیے ہیں، صدر اسود کے پاس پہنچے ہیں، صدر اسود کو چما دیتے وقت کہنے لگے اے صدر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چمتا ہوں کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے تجھے چما ہے، اسی لیے میں تجھے چمتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر میرے نبی نے تجھے نہیں چمتے تو میں تجھے نہیں چمتا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان محبت کیا کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت ایک بات ہے، عشق اور بات ہے۔ عشق وہ محبت وہ ہے جو میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں اور میرا خود کا بھی خیال رکھتا ہوں، لیکن عشق وہ ہے جو جس سے میں عشق کرتا ہوں صرف اسی کا خیال رکھتا ہوں، میرا خیال نہیں رکھتا، یہ ہوتا ہے عشق۔ اور لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق کیا کرتے تھے، تو آپ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق کیا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وضو کرنے کے لیے پانی منگوائے، اور منگانے کے بعد وضو کیے، وضو کرنے کے بعد ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو انہوں نے صحابیوں سے پوچھا کہ تم مجھے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھے ہے یا امیر المؤمن آپ کس لیے مسکرائے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پہ ایسے پانی منگوائے اور منگا کے وضو کر کے مسکرانے لگے۔ جب ہم سے پوچھے اے میرے صحابیوں تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں
मैं क्यों हाथ मुस्कुरा रहा हूँ? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान है, आप बताइए कि आप क्यों मुस्कुराए हैं? तो फरमाने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और आके कहने लगे, जब कोई वज़ू करता है तो खुदा ताला जब उसके वो चेहरा धोता है तो खुदा ताला उसके चेहरे के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। जब उसको वो अपने हाथों को धोता है तो खुदा ताला उसके हाथों के गुनाह को माफ फरमा देता है। जब वो अपने पाँव धोता है, जब अपने सर का मसाह करता है तो खुदा ताला उसके सर के और उसके पाँव के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान तो अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी ने उस जगह पर वजू करके मुस्कुराए, तो इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बेशक इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नबी से मोहब्बत क्या करते थे, नबी से इश्क क्या करते थे। अगर आप नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो खुदा ताला आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। अगर नबी से मोहब्बत करेंगे तो खुदा ताला आपसे मोहब्बत फरमाएगा। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।